अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल के साथ शाहिद ज़फ़र बाजवा एडवोकेट आपके लोगों की खिदमत में हाज़िर है। आज मैं जिस ट्रेड के लिए या जिस प्रोफ़ेशन के लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, उसको कहते हैं मैसन, मिस्त्री। आम तौर पे ये इन लोगों के पास ना तो कोई तालीम होती है, ना कोई डिग्री होती है, ना कोई सर्टिफ़िकेट होता है, ना ही इंग्लिश बोलने की एबिलिटी होती है। तो ऐसे लोग जो मिस्त्रियों का काम जानते हैं, जो कंक्रीट का काम जानते हैं और जो ईंटें लगाना जानते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। थोड़ा-सा बंदा अगर कोई 1-2 महीना भी एक मिस्त्रियों का काम करता है तो वो ईज़िली ईंटें लगाना जानता है, मिसाल मसाला कैसे बनाते हैं वो जानता है और किस तरीके से वो ईंटों को एक सीध में लगाया जाता है, किस तरह ब्लॉक्स को एक सीध में लगाया जाता है, वो ईज़िली वो काम बंदा कर सकता है। अब इसके लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? इसके लिए जैसे मैंने आपको बता दिया, ना तो कोई तालीम की ज़रूरत है, ना कोई आपको किसी डिग्री सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना कोई इंग्लिश के टेस्ट की ज़रूरत है। आपको सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि आपके पास थोड़ा-सा तजुर्बा है, थोड़ा-सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा-सा तजुर्बा है। अगर आपके पास 1.5 से 2 साल तक का तजुर्बा है और आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इज़िली कनाडा में जा सकते हैं और कनाडा में जाके आप बाकायदा जॉब कर सकते हैं और वहाँ ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं और अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं और फैमिली को वहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब कनाडा का तो आपको पता है मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है? दुनिया का टॉप 3 कंट्री है, जिसमें एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है। हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि वो कनाडा में जाए, लेकिन कनाडा में जाना एक ताला है और एक सही तरीके का साथ जाना वो एक चाबी है। देखिए, जब तक एक ताला होगा, ताले को आप जब तक सही चाबी नहीं लगाएँगे, उस समय तक वो ताला खुलेगा नहीं। इसीलिए अगर कनाडा का वीज़ा एक ताला है ना, तो आपने कौन-सी स्कीम को यूज़ करना है, किस स्कीम को की चाबी उस ताले में लगानी है, ताला तब खुलेगा। अदरवाइज़ जितनी मर्ज़ी आप बेशक सोने की चाबी बनाएँ, सोने की चाबी अगर वो करेक्ट तौर पे लगेगी नहीं, तो डेफ़िनिटली वो ताला कभी भी नहीं खुलेगा। चांदी की बना लें, हीरे की बना लें ना, हीरे की अगर आप हीरे के पत्थर की एक चाबी बना लेंगे और जब तक वो करेक्ट चाबी नहीं होगी, वो ताला नहीं खुलेगा। लेकिन इसी तरह एक मामूली सी चाबी, एक मामूली सी लोहे की चाबी, जो कि अगर लोहे की भी ना हो, सिर्फ़ कास्ट आयरन की हो, कास्ट आयरन भी लोहे से भी सस्ता होता है, जिसको देगी लोहा कहते हैं, ठीक है? ये चीज़ है, उससे भी सस्ता होता है। अगर उस लोहे की अगर आप चाबी लगाएँगे और वो ताला खुल जाएगा, ठीक है ना? ये चीज़ है, मतलब ये कि एक सही चाबी के साथ ही सही ताला आप ताला खोल सकते हैं। अदरवाइज़ आप सही चाबी के साथ कभी भी ताला नहीं खोल सकते। ये याद रखा करें कि अपने आपके प्रोफ़ाइल के लिहाज़ से जो भी एक करेक्ट चाबी होती है, वही आपका जो कंसल्टेंट है, वो आपका इमिग्रेशन लॉयर है, वो देखता है कि क्या इसमें इस बंदे का प्रोफ़ाइल क्या है और कौन-सी स्कीम इसके लिए एक दी बेस्ट स्कीम रहेगी, जिसकी बेस पे मैं इसका अप्लाई करूँ और उसके वीज़ा विन करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये चीज़ है। ये आपके कंसल्टेंट ने देखना है, ये आपके लॉयर ने देखना है। लेकिन अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली अच्छी बात है, आपको खुद अप्लाई करना चाहिए। क्यों अप्लाई करना चाहिए? कि आप बहुत ज़्यादा रकम को सेव कर सकते हैं। लॉयर की फ़ीसेस को, कंसल्टेंट की फ़ीस को आप सेव कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप खुद अप्लाई करें, आप इंतहाई एहतियात के साथ अप्लाई करें। क्यों? कि अगर आप उसमें थोड़ी-सी टेक्निकल ख़ामी छोड़ जाएँगे ना, तो उसमें फिर वो वीज़ा आपका नहीं लगेगा और वीज़ा ना लगने की सूरत में आपने जो बहुत ज़्यादा फ़िनांस आपने स्पेंड किया होता है, वो जो है ना भाड़ में चला जाता है। वो वेस्ट हो जाता है, वो नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने सही तरीके से कोई भी टेक्निकल गलती नहीं करनी। नॉर्मल कई दफ़ा क्लरिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो कोई मसला इतना बड़ा इश्यू नहीं होता, लेकिन टेक्निकल गलती,
کوئی بڑی غلطی ایسی نہیں کرنی جو ایک تکنیکی اعتبار سے جو آپ کے کیس پہ افیکٹ کرے، وہ غلطی آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی، یہ چیز ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بندے مستری ہیں، جو اینٹوں کا کام کرنا جانتے ہیں، جو بلاکس لگا سکتے ہیں، وہ بندے کینیڈا میں جا سکتے ہیں، کینیڈا میں جا کے وہ کام کر سکتے ہیں، اور وہاں سیلریز کتنی ملتی ہیں، وہاں تنخواہ کتنی ملتی ہے آپ کو، وہاں 20 ڈالر پر آور سے لے کر آپ کو 45 ڈالر، یہ ڈالر کینیڈین ڈالر ہے، کینیڈین ڈالر پر آور تک، یعنی کہ 25 سے 20 سے آپ کو 45 ڈالر تک ملتا ہے۔ یہ آپ کے ایکسپیرینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کمپنی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جو کمپنی میں آپ کو جاب دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جو امپلائر آپ کو جاب دے رہا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب یہ چیز ہے کہ اب اس میں آپ کو چاہیے کیا ہوتا ہے، اس میں زیادہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی، اس میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی کنسٹرکشن کمپنی جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے اس کے آنر سے یا اپنے سپروائزر سے آپ نے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس لے لینے، ایکسپیرینس فارم سائن کروا لینے ہیں، وہ بتا دیں گے یہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے، پھر وہ آپ نے ٹریڈ کمیشن کو، پروونس کی ٹریڈ کمیشن کو آپ نے سبمٹ کروا دینے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے۔ اب کیا چیز ہے، اس ٹوٹل کام میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ ٹریڈ کمیشن والے تقریباً 1 سے 1.5 منتھ تک وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد جو امبیسی ٹائم لیتی ہے یا امیگریشن ڈپارٹمنٹ ٹائم لیتا ہے، وہ لیتا ہے تقریباً 2 سے 3 منتھ، یعنی تقریباً 3 سے 4 منتھ تک آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا۔ کم بھی ٹائم لے سکتا ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ، زیادہ بھی ٹائم لے سکتا ہے، یہ ان کی صوابدید ہے، یہ ان کی پاورز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے ایک دفعہ سبمٹ کروانے کے بعد آپ نے سبمٹ جو ہے نا پھر بھول جانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ جب رزلٹ کی صورت میں پھر وہ آپ کو کیا کریں گے کہ آپ کو 2 طرح میں سے ایک لیٹر دیں گے۔ کبھی یا تو آپ کو یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے جی، ہمیں آپ کے اپلیکیشن سے لگا ہے کہ آپ یہ جو ہے نا آپ کا ویزا نہیں بنتا، تو لہٰذا اس لیے ہم آپ کو ریفیوز کر رہے ہیں۔ تو یہی جب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کوئی ٹیکنیکل غلطی نہیں کرنی، جب آپ ٹیکنیکل غلطی نہیں کریں گے تو اس قسم کے لیٹرز نہیں آئیں گے، ٹیکنیکل غلطی نہیں کرنی۔ دوسرا لیٹر آپ کو یہ دے سکتے ہیں کہ ہاں جی اب آپ اپنا پاسپورٹ جمع کروائیں، پھر وہ پاسپورٹ میں بتائیں گے آپ کو کہ پاسپورٹ میں کوالٹی کیسی ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل کہ پاسپورٹ میں کم سے کم ایک صفحہ تو بلینک ہونا چاہیے نا، کیونکہ آپ کے سارے پاسپورٹ پہ اسٹیمپیں لگی ہوں گی، پورے پاسپورٹ پہ اسٹیمپس لگی ہوں گی، ویزے لگے ہوں گے، تو وہ کینیڈا والے اسٹیکر کہاں لگائیں گے؟ تو کم از کم ایک صفحہ خالی ہونا چاہیے اسٹیکر کے لیے، ایک صفحہ اسٹیکر کا خالی ہوگا تو وہ اسٹیکر پیسٹ کریں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ میں کوالٹیز کیا کیا ہونی چاہیے، یہی میں نے بتایا کہ ایک صفحہ خالی ہونا چاہیے۔ پھر آپ کا پاسپورٹ یہ یاد رکھیے گا ایکسپائر نہ ہو، پھر آپ نے پاسپورٹ 30 دن کے اندر اندر جمع کروانا ہے، 23 دن اندر اندر جمع نہیں کروائیں گے، یا کوئی بھی وہ ٹائم اگر بتاتے ہیں آپ کو اس دن کے اندر اندر جمع کروائیں، آپ نے جمع کروانا ہے۔ اگر آپ نہیں کروائیں گے تو پھر وہ آپ کی ویزا اپلیکیشن بے شک اپروول آئی ہوگی ویزے کی، وہ آپ کی ویزا اپلیکیشن ریفیوز کر دیں گے۔ لہٰذا یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے مقررہ ڈیز کے اندر اندر آپ نے پاسپورٹ اپنا جمع کروانا ہے، یہ چیز ہے۔ اب اس میں خرچہ کتنا آتا ہے؟ خرچہ اس میں اتنا زیادہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ تقریباً جو ہے نا 200-250 پاؤنڈ سے لے کر یہ 500-600-700 پاؤنڈس تک، کینیڈین ڈالرز تک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈفرینٹ پروونسز کا ڈفرینٹ حساب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ پروونسز میں تو $50 $100 سے بھی اسیسمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں واضح طور پر وہ بتا دیتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل اپلیکینٹس کو کبھی بھی ٹریٹ نہیں کرتے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہر پروونس انٹرنیشنل اپلیکینٹس کو ڈیل نہیں کرتی، اس کے لیے آپ کو ایسی پروونس چوز کرنی پڑتی ہے جو انٹرنیشنل اپلیکینٹس کو ڈیل کرتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ تو آپ نے وہ پروونس کو چوز کرنا ہے۔ اب اس میں تقریباً 3 سے 4 منتھ تک لگیں گے، اور لہٰذا وہ لوگ جو مستریوں کا کام جانتے ہیں،
تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یا مستریوں کے ساتھ ہیلپر بھی کام کرتے رہے ہیں لیکن وہ مستریوں کا کام جانتے ہیں. مستریوں کے کام میں بیسک یہ یاد رکھیں کہ اینٹیں لگانے والی بات ہے. یہ نہیں کہ پلستر دیواروں پہ پلستر وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. وہ اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف اینٹیں لگانا، اسٹریٹنس دیکھنا، بلاکس لگانا، ٹھیک ہے، چمنی کا کام کرنا، یہ ڈفرینٹ قسم کے کام ہوتے ہیں. یعنی کہ ڈفرینٹ قسم کی چیز بنانا، اسٹرکچر بنانا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ کو آنی چاہیے. جب آپ کو یہ چیزیں آئیں گی تو پھر ہی آپ کا امپلائر آپ کو ایکسپیرینس سے لیٹر دے گا اور پھر ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کا امپلائر آپ کو ایکسپیرینس لیٹر نہیں دے گا تو آپ اس چیز میں اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کہیں جاب کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو لیکن اب آپ کا جو امپلائر ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا سپروائزر ہے، وہ آپ کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، تو پھر وہ آپ نے ایک اور فارم ہوتا ہے. مطلب اگر فار ایگزامپل سمپل لفظوں میں یہ کہیں کہ اگر آپ کو کہیں سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا تو ایک سرٹیفکیٹ ایسا ہوتا ہے جس میں ڈکلریشن ہوتی ہے جو آپ کی طرف سے لگے گا کہ جی میں نے وہ ایک فارم سا بنا ہوتا ہے جس پہ آپ سائن کریں گے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے سپروائزر کو فائن نہیں کر سکے، معلوم نہیں کر سکے، اتا پتہ اس کا معلوم نہیں ہے، تو آپ اس لیے لیٹر نہیں لے سکتے. تو لہٰذا آپ کا اسیسمنٹ کی جائے تو پھر اس بیس پہ وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان شارٹ کہ ایکسپیرینس لیٹرز ہونا بھی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہوتا. لہٰذا امید ہے کہ جو لوگ کم تعلیم یافتہ ہے، جو مستریوں کا کام جانتے ہیں، وہ کینیڈا کی اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اپنے دوستوں کو بھی اس اسکیم کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں اور کینیڈا میں اپلائی کریں اور کینیڈا کا ویزا لے کے، ویزا ون کر کے وہ کینیڈا میں جا کے ایک عزت والا پیشہ اختیار کر سکے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا. نیکسٹ ٹائم کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ جس میں ایک بہت ہی آسان ہوگا میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا. تو بہت بہت آپ کا شکریہ. اللہ حافظ.